اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی، آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل ایم ایس حنیف ری ایکشن پر۔ دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت آسیہ کا واقعہ۔ ظالم فرعون اور حضرت آسیہ کا واقعہ۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کیسا تھا اور وہ کیا کیا دعوے کیا کرتا تھا، قاری حنیف صاحب نے اس بیان میں اور بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ سب قدرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربک، ایک موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے، انی
انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ او موسیٰ، اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔ تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی سے اللہ پاک نے بکریاں چروائی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائے تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی
اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے۔ ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کے کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کی بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔
ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کی خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی۔ اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں. جب عصا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے, وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آگائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آدائی سنعیدھا سیرتھا الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا, لکڑی تھی, لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی, تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں, نبی سے ہے, خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا, انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ ہمیں لایا ہے, انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے, اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا, چونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے, اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے, جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا, جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی, اللہ کی توحید دیکھی, تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا, اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں, ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے, بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو, ایک ایک پیر کاٹو, اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو, کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو, کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا, اس کا پروردگار ہونا, اس کا معبود ہونا, ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا, قطرے قطرے کا وہ مالک ہے, پتے پتے کا وہ مالک ہے, ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل, او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے, جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी सवारी पे सवार हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पीछे सवार है। सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब जवान होगा जो पैगंबर की सवारी पे सवार हुआ। आज सहाबा किराम की भी कोई कदर नहीं, जानते ही नहीं सहाबा किराम के मकाम को, कितना बड़ा सहाबा का मकाम है। मैं तुम्हें इशारा करता जाऊं और बता दूं कि नबी के सहाबा का कितना बड़ा दर्जा है। जमीन के, सारी जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हों, सारी कायनात और जमीन पे जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों के जितने संगरेजे हैं इतने वली हों। समझो मेरी बात, सारी दुनिया की जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हो, पहाड़ों की जितनी कंकरियां हो इतने वली हो, समंदर के जितने कतरे हो इतने वली हो, दरख्तों के जितने पत्ते हो इतने वली हो। इन तमाम को इकट्ठा करो, इन तमाम को जमा करो, सारी जमीन के जर्रात जितने वली बनाओ, पहाड़ों के संगरेजों जितने वली बनाओ, दुर्वेश कलंदर बनाओ, समंदर और दरियाओं और नहरों का जितना पानी है उसके कतरे बनाओ, फिर कतरों के वली बनाओ, दरख्तों के जितने पत्ते हैं इतने वली बनाओ, और इन सारे वलियों को इकट्ठा करो, जमा करो। खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक के पैर से उड़ी हुई खाक के मुकाबले में नहीं आ सकते। तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? तुमने तो जहां काला झंडा लगा हुआ देखा है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले दी किसी दी जा बनी पई है, भावे अंदर खोता दब्बा पे हुए। अगर किसी अल्लाह वाले की भी खबर है फिर खबर ही है ना। चलो, दुर्वेश की खबर है, कलंदर की खबर है, वली की खबर है, गौस की खबर है, अब्दाल की खबर है, अल्लाह वाले की है तो खबर ना। न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गुत्ता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। वाह अबू बकर, तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद।
او مکے والوں، او بتوں کے پجاریوں، طرح طرح کے لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا ماننے والوں، لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا، بیٹی کو پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو۔ سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے، 2 دن روٹی نہیں پکتی گھر میں، نقصان ہو گیا، سونا چلا گیا گھر سے۔ عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں، مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں، اور ایک گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں۔ دین گھر سے نکل گیا، قرآن گھر سے نکل گیا، الفت محبت گھر سے نکل گئی، تباہی پھر گئی ساری دنیا کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رٹ لگانی شروع کی کر دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر کلمہ پڑھنے لگی، کئی کافروں نے اس کا منہ پکڑا، زبان باہر کھینچی، زبان پہ داغ دے دیا، گرم گرم لوہے سے زبان کو داغ دے دیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا، اس بچی کے منہ سے پھر یہی لفظ نکلا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنایا۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا، اور جی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے، اور بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا، خدا تو نہیں بنائے۔ کلندر بنائے، بزرگ بنائے، فقیر بنائے، پیر بنائے، اور بنائے تو اس نہیں ہے نا۔ جب اسی نے بنائے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے۔ جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو پیاس لگتی ہو، جس کو بھوک لگتی ہو، جس کو نیند آتی ہو، جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو ساری کروڑوں اربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی، کبھی بھوک نہیں لگی، خدا وہ ہے۔ دنیا پتہ ہی نہیں جا کدھر رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا، او ظالموں نہ مارو۔ کافر کہنے لگے تجھے کیا، ہماری دونوں باندیاں ہیں، غلام ہیں، یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی، اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، عزیز داری کوئی نہیں، قرابت داری کوئی نہیں، سکے کوئی نہیں، برادری نہیں۔ ابو بکر وہیں کھڑا کھڑا اعلان کرتا، او مکے والوں مانگو جو مانگتے ہو، کالی کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا۔ دولت میری ہو، اللہ کی توحید کے کام آئے، پیسہ میرا ہو، میں اس پیسے کا کروں گا کیا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہے اور میں دولت مند بیٹھا رہوں۔ دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔
علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا، اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔
حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ان یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا، ان یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔
آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، 2-2 4-4 آدمی لے کے جاتے تھے. کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے، اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا، بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا، کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے. دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے گئے. لا بوڑھی مائی برتن دے پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں. اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا. انہوں نے کہا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے. دروازے پہ بیٹھ گئے. سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا. وہ کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے. فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں. اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی. بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے. اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں، اور اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کہتا اوئے کی ہے صاحب نال کام میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے آئے باہر نکل. غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چرپھاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچتا ہے. پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا. میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے. مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی. اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے. ہاں حاضر ہوں.
मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर, पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2-1 लुक़मे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था? तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुक़मे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुक़मे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुक़मे निकाल ली दिए सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने ही डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा किराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अतक़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंगे तबूक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया, हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ आया हूं, आधा ले आया हूं। अल्लाहू अकबर। आई सिद्दीक अकबर की बारी, अपने घर का तमाम पैसा टका, तमाम दराहिम और दनानीर, तमाम का तमाम गठड़ी बांध ली। खुदा की कसम क्या कहना अबू बकर, तेरे इश्क का दीवारों में हाथ फेर रहा है। और अबू बकर क्या तलाश हो रही है? कहता है ओ लोगों, ऐसा ना हो मेरे महबूब ने मांगा है मेरे घर में सुई भी ना रह जाए। दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सुई ना रह जाए। आका ने फरमाया है, मेरे महबूब ने मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसल्ली कर ली, कुछ नहीं रहा। गठड़ी लेकर के सरकार की खिदमत में जाके रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कितना लाए, कितना छोड़ आए? सिद्दीक अकबर कहता है कि बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। काली कमली वाले, मैं अपने घर की सुई भी लेके आया हूँ, ऐसा ना हो मेरा अल्लाह ये ना देख ले काली कमली वाले ने मांगा और अबू बकर ने बचा के रख लिया।
सारा ले आया हूं, जो कुछ था तमाम का तमाम कुंज के ले आया हूं। उन्होंने कहा बच्चों के लिए, कि बच्चों का खुदा वारिस है, बच्चे मेरे थोड़े ही हैं, खुदा ने दिए हैं, खुद संभालेगा। मैंने अपनी मोहब्बत को निभाना है। जिस जवान ने इस तरीके से अजमत निभाई हो, कौन उनको अलग कर सकता है, कौन हटा सकता है। फिर मक्के की गली का चक्कर लगाया। इब्तदा इस्लाम में जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख ने देखा बिलाल के सीने पे पत्थर है, कमर के नीचे शोले हैं। उमैया इब्ने खलफ ने हजरत बिलाल की गर्दन पे पांव रखकर सारा वजन दे दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान बाहर निकल आई, इतनी लंबी जुबान बाहर लटक गई। सिद्दीक़ अकबर ने उमैया इब्ने खलफ से कहा, जालिम एक तरफ हट, मैं बिलाल से कोई बात करता हूं। अल्लाह गनी, था तो गरीब, था तो छोटे कद वाला, था तो काले रंग वाला, पर अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में कितनी बड़ी अजमत है। सिद्दीक़ अकबर करीब हुए, वो फरमाने लगे, बिलाल तू भी बौला है, इतनी बड़ी मार खा रहा है, तुझे मार पड़ रही है, तेरी अकल नहीं काम करती। उन्होंने कहा क्यों? कि हालात ठीक हो जाएंगे ना, फिर जोर जोर से अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, दिल दिल में खुदा को याद कर लिया कर, कितनी मार पड़ रही है तुझे। और मेरी आंख ने देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तुझे मार पड़ रही है तो तू हंसता नहीं। अल्लाह गनी, यूं लिखा है किताबों में, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, अबू बकर कोई और अगर ये बात कहता तो कोई बात न थी, तूने न कहनी थी, तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अबू बकर मैं तुझे क्या बतलाऊं, जब ये मुझे मारते हैं, मेरे सीने पे पत्थर रखते हैं, मेरे गले पे पैर रख कर वजन डालते हैं, जब मेरी जान निकलने को होती है, मुझे आसमान से रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है, ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। जब वो आवाज आती है और मुझे अपने रब का दीदार मिलता है, मैं जोर से कहने पे मजबूर हो जाता हूं। चोट तो मुझे भी लगती है ना, तकलीफ तो मुझे हो रही, तुझे क्या पता। रग रग में कांटे चुभोते हैं, रात दिन मारते हैं, पर जब ज्यादा मुझे तकलीफ होती है, मेरा खुदा मुझे पूछता है और यूं ऐलान होता है, और मेरे बिलाल तेरा हाल क्या है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उमैया इब्ने खलफ जिसके हजरत बिलाल गुलाम थे, उसको कहा कि खुदा के बंदे ना जुल्म कर, बेच ले मैं खरीदता हूं, तेरा गुलाम है ना, बेच ले मैं खरीदता हूं। मांग क्या मांगता है? उमैया इब्ने खलफ ने दस्तूर से भी कई गुना ज्यादा पैसे मांगे। पता था ना अल्लाह के नाम पे लुटाता फिरता है। तुम्हारे यहाँ अगर कोई 2 दिन लस्सी लेने आ जाए तो इतना बड़ा मुंह हो जाता है फूल कर, हाँ, हर वक्त गड्डियां लेके खलोतियां नहीं। बड़े दाता हो तुम, मजाल है हमारे घर से एक तालिब इल्म रोटी खा ले, क्या बिगाड़ोगे खुदा का और खुदा के पैगंबर का, अपने हम सब नुकसान करते हैं। खुदा ने ऐलान कर दिया कि जो मेरे दीन पर खर्च नहीं करता, मेरे कुरान पर खर्च नहीं करता, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं भी फिर अफसरों को खिलवाऊंगा, डॉक्टरों को खिलवाऊंगा, उस घर से कंजरियों को खिलवाऊंगा। बेतहाशा पैसे मांगे उमैया इब्ने खलफ ने। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक सौदा हो गया, मैंने बिलाल को खरीद लिया। उमैया इब्ने खलफ कहने लगा, अबू बकर जरा बात सुनना, तवज्जो करना, लिख के ले जाना दिल की तख्ती पे। उमैया इब्ने खलफ काफिर कहने लगा, अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा होशियार आदमी समझता था, कारोबारी है तू, व्यापारी है, धंधे वाला है, सरदार है कुरैश का, पर आज पता चला तेरे अंदर तो अकल भी नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कमाल है तेरे वाली, इतनी बड़ी रकम मंजूर कर ली बिलाल के बदले। अरे ये तो मेरे लिए दर्द सर बना हुआ था, अगर तू यूं ही कहता ना मुझे दे दे, मैं तेरे मत्थे मार देता मुफ्त। मेरे लिए तो बला बनी हुई है ये, तूने इतनी बड़ी रकम देनी मंजूर कर ली।
यूं लिखा किताबों में कि जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं भी तुझे कुरैश का सरदार समझता था, मक्के का चौधरी मानता था, पर आज पता चला तू तो बिल्कुल ही गधा है। उन्होंने कहा क्यों? हाय क्या बात कही सिद्दीक अकबर ने। यूं फरमाया अरे हो बिलाल और कीमत ये हो जो तूने मांगी। बिलाल की कीमत तूने ये मांगी। आज तू अगर मेरी जान मांगता, घर बार मांगता, मैं कुल्लू हूं अपना सरमाया बेचकर बिलाल को खरीद के छोड़ता। गधे तुझे क्या पता है बिलाल कौन है? रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो अबू बकर की दौलत यूं काम आई। मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम लोगों को नमाज की छड़ी तौफीक नहीं, माल तो क्या खर्च करेंगे, इबादत तो हमसे क्या होगी, तहज्जुद तो क्या होगी, नमाज की तौफीक नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर तमाम का तमाम असहाबा कराम का सरदार है। 17 दफा सरकार ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा किया। 17 दफा। कितनी बड़ी शान होगी, कितनी बड़ी अजमत होगी। और फिर सिद्दीक का दरवाजा वो दरवाजा है जहां सरकार दुल्हा बन कर आए, दुल्हा बन कर आए। और सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दूल्हा नाराज हो जाएगा, सिद्दीक का दामाद नाराज हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाती, लोगों मेरे नबी का सिद्दीक तस्दीक करने वाला अतीक जहन्नुम से आजाद है। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये वो है जो माल की परवाह नहीं करता, हर नियामत को मेरे नाम पे लुटा देता है। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, मेरी रजा ढूंढता है, मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और मेरी एक आखिरी बात सुन लो, सारे कुरान की बातें एक तरफ, हदीसों की बातें एक तरफ, तारीख की बातें एक तरफ और आंखों का मुशाहदा एक तरफ। चले जाओ मदीने में, जाके काली कमली वाले से खुद पूछो आका ये तेरे दाईं तरफ बगल में कौन सोया हुआ है, खुद ही पता चल जाएगा कि काली कमली वाले को कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अजमत है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की। यूं आता है किताबों में, एक पहाड़ पे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु और फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों हजरात जमा है। पहाड़ हिलने लग गया, पहाड़ हरकत में आया। काली कमली वाले ने पहाड़ पर कदम मुबारक रखा, ठहर जा, तुझ पे एक नबी और एक सिद्दीक और एक शहीद मौजूद है। और एक तरफ फारूक आजम थे रजी अल्लाह ताला, एक तरफ सिद्दीक अकबर थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, दरमियान में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सहाबा ने देखा उंगलियों में उंगली पकड़ी हुई है, फरमाया हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया क़यामत में हम तीनों यूं ही उठेंगे। इसलिए मैंने ये मज़मून शुरू किया, इंशाअल्लाह कहीं जुम्मे निकल जाएंगे। जिन जिन लोगों के दिलों में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो, सवेरे आया करो, काले कमली वाले के जानिसार की बातें सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुसर है, आपका बहुत बड़ा मोहसिन है और आज भी सीने से लगा रखा है। कुरान तारीफ करता है, हदीस पाक में बेशुमार जगह हुजूर ने तारीफ फरमाई है। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया, फरमाया जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, आसमान मेरा, सितारे मेरे, चांद मेरा, रात मेरी, दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है। तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजूं, घर में मौत भेजूं, पानी में गरक करके मारूं, किसी और अजाब में मारूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून,
میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا
ظالموں اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قطمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں، یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک قطمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے، داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب، لگے ہوئے ہیں رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا، جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی
قد ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی؟ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتاوا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ ہیں کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، زمین آئے گی
दीवारें उठ उठ कर आएंगी, अल्लाह की अदालत में गवाह देंगी, दरख्त आएंगे, खिड़कियां आएंगी, रोशनदान आएंगे। लोगों ने तमाशा बना रखा है। कई लोग तो ये कमाई खाते हैं। जब तक इज्तिमाई गुनाह नहीं होगा, इज्तिमाई अजाब नहीं आता। कुरान गवाह है, कौम समूद का क्या बना, कौम आद का क्या बना, कौम लूत अलैहिस्सलाम का क्या बना, कौम मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना। इन पैगंबरों की उम्मतों के वाकयात कुरान ने सुनाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, फअरसलना अलैहिम तूफान वलजराद वलकुम्मल वज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। तूफान आया, डूब गए, मरे लोग गरक हुए। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दुआ कर दे हमारे लिए, हम सच्ची तौबा करके आए हैं, अब शिरक नहीं करेंगे, कुफर नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करेंगे। और तूफान चला गया, खेती में पानी आ गया, और अच्छे खेत उभरे, और सब्जी तरकारियां अच्छी उगी। फिर बदमाशी फैला दी। सारे अजाब का बयान करने का इस वक्त मौका नहीं। ऐसा वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे, रोटियों में चिड़चिड़ी, ये डांगरों के जानवरों के जिस्म पे जूं होती है ना मोटी, उसको उर्दू में चिड़चिड़ी कहते हैं। रोटी में चिड़चिड़ी, आंख में, मुंह में, नाक में, पेशाब की जगह, पखाने की जगह, सब जगह वही पैदा हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आकर के रोई, तौबा का फिर वादा किया, फिर वो अज़ाब चल गया, फिर बदमाशी पे आ गए। फिर हाल ये बना, कुएं से पानी निकालते हैं, यहूदी पीने के लिए मुंह को लगाता है, लहू बन जाता है। यहां तक लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास कि तू अपने हाथ से डोल पानी का निकाल कर मुझे पानी पिला दे। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने डोल पानी का निकाला, लेकिन पानी पिलाते वक्त दुनिया की आंखों ने देखा मुसलमान मानने वाले पानी पी रहे हैं, उसी बोक के डोल को मुंह लगाकर यहूदी पानी पीने वाले के मुंह में लहू जा रहा है, रक्त जा रही है। यहां तक यहूदियों ने मिन्नत की मानने वालों की कि एक प्याला पानी का भर, एक तरफ तू मुंह लगा, एक बर्तन में पानी भर। मानने वाले से कहा, फिर इस बर्तन के एक तरफ तू मुंह लगा, एक तरफ मैं मुंह लगाऊंगा, और तेरे सदके में मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है, प्याला एक था, बर्तन एक था, कुआं एक था, खूह एक था, बैठने वाले कौम के लिहाज से एक थे, मुल्क के रहने वाले एक के थे, लेकिन खुदा बेनियाजियों पे कुर्बान जाऊं, उस एक बर्तन में से मानने वाले के मुंह में पानी जा रहा था और काफिर के मुंह में लहू जा रहा था। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा, कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली, कोई भी कंजरी के गाने से खाली नहीं। जरा शेखुपुरी के इलाके में जाके देखो और सियालकोट के इलाके में जाके देखो, जिनको हफ्ता हफ्ता हो गया दरख्तों पे लटके हुए, जाके पूछो उन लोगों के जिगर और कलेजों से जिन्होंने अपने बच्चों को डूबते हुए आंखों के सामने देख लिया। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं, पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम।
اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ تنگ والے گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں۔ کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا۔ پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا، حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا۔ جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں۔
کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا. پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حج کر دی. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا. فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے. رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی. گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے. آج تو ڈر خوف بالکل ختم. کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر. فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو. کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا. رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تو ایسی لوگ ہیں پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا. اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے. آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ اجی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے. والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے. اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا. نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی. جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں. جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا. سارا دن ساری رات بک 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 بک. نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار ماروں گا. میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل
قبلہ الرسل، او لوگو ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو، جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا؟ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہے۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں۔ ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے۔ وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اونڈا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے۔ جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا۔ کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں، صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا۔ 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو فقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنوں بتا
جانا یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے, مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے, میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں, جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیں عورتوں سے محبت ہے, ہمیں اولاد سے محبت ہے, ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے, ہمیں روپے سے پیار ہے, ہمیں بڑی جاہو حشم سے پیار ہے, اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے. قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے. اندازہ لگاؤ, کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, کوئی بھائی برادری میں جائے گا, کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا, کوئی اسپتال میں 60ویں ٹکٹ لینے جائے گا, کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا. ابو فقیہا تم کتنے خوش نصیب ہو, امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہا کو لایا جا رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہا حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے, رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا. تشریف فرما ہوئے, فرمایا ابو فقیہا جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا, اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی, تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی, تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا, تیری زبان باہر نکل آئی, اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا. فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا, اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا, پانی میرے منہ میں جائے گا, مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا, مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا, جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے. وہ انگلی اشارہ کیا, سورج واپس ہو گیا. وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے. وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا. وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی. وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا, ابو فقیہا نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا, فرمایا اب وہی بات ہوگی, ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا, میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. ابو فقیہا کو پانی پلا دیا, اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے, اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری بانکے ادا کا کیا کہنا, اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا. میرے سارے غم ٹل گئے, میرے سارے دکھ دور ہو گئے, میری ساری پریشانی دور ہو گئی, اور میں تو اب مزے میں ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا, صحابہ کرام کی جانیں بچائیں. قیامت کا دن ہوگا,
सारी कायनात की पेशी होगी। अल्लाह पाक पूछेगा तो दुनिया में क्या करता था? कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया? अबू बकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी। मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे। सुभान वो बूढ़ा मुसाफिर काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, आके कहने लगा नबी अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ भी तेरा और तेरे खुदा का मुनकिर, पर मैं सवाल करता हूँ कोई सवारी दो, मेरा घर बड़ा दूर है, मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हालांकि मुसलमानों के पास सवारियां कहां थी, खुद तंगी में थे, वतन छोड़ के आए, कुर्बानियां दे के आए, पत्ते चबाते हुए आए, पानी पूरा रज के पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सवाल करने वाला हमारे अकीदे का नहीं, रहमती कायनात का दरिया करम जो उसमें आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबे उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना, आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे, सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा जा। खुदा जाने धक्के देते, खुदा जाने मुक्के मारते, खुदा जाने कितनी बातें बनाते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे, कल मैं जन्नत में आला दर्जे की पोशाक और लिबास जोड़ों का वादा करता हूं। एक सहाबी ने अपना कपड़ा उतार कर हुजूर के हाथ में दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनको कितना यकीन है हुजूर की जुबान पे। सौदा जन्नत का हो रहा है, जुबान है काली कमली वाले की, सौदा हो रहा है जन्नत का। और आज तुम्हें सारा कुरान सुना दो, उस सुनाने वाले का भी ढिल्ला थे सुनने वाले। मौलवी कहते रहते हैं यार कोई बात नहीं, जन्नत किसने देखी है। सहाबा किराम में से किसी ने कपड़ा दे दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लिया और उस मुसाफिर को दे दिया कि ले भी कपड़ा भी मिल गया। है भी काफिर, अपने अकीदे का नहीं, अपने कबीले का नहीं, अपने खानदान का नहीं। अब वो कहने लगा कि नबी अल्लाह मुझे भूख भी लगी है,
میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا